ہونے لگی، اور اسی اسنا میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ناپاکی کی حالت میں ناپاک منہ سے ناپاک جگہ پر اللہ پاک کا نام لے رہا ہے، تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ناگوار گزرا کہ اس کی تو حالت ناپاک ہے، اس کا منہ ناپاک ہے، یہ جو جہاں پر گر گیا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، لیکن اللہ پاک کا نام لے رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے پانی منگوایا اور اس کے منہ کو دھلوایا اور کلی کروائی اور اسے صاف جگہ پر لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ اسے تو اللہ ہدایت عطا فرما، اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بزرگان دین دیکھیے، اللہ اکبر، گناہ گاروں سے نفرت نہیں کرتے تھے، گناہوں سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے اصلاح کا طریقہ کتنا پیارا تھا، انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف جگہ پر لے آئے اور پانی منگوایا، اس کے منہ کو دھلوایا، کلی کروائی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت کا نور عطا فرما۔ بس حضرت نے یہ کام انجام دیا اور کسی دیہات میں حضرت کو بیان کے لیے جانا تھا، حضرت چلے گئے اور وہاں پر بیان فرما کر جب رات میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے تو آپ نے کیا دیکھا، وہی نوجوان جو روزانہ شراب پیا کرتا تھا، شراب کا عادی تھا، وہ نوجوان مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو حیرت اور استعجاب ہوا کہ یہ موافق اپنے عادت کے معمول کے موافق آج یہ کیسا عمل کر بیٹھا، یہ تو اس وقت نشے کی حالت میں رہا کرتا تھا، لیکن آج یہ اس وقت مسجد میں کیا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ اتنا جلدی اس کے اندر انقلاب کیسے آیا، اتنا جلدی شرابی سے نمازی کیسے بن گیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ جگے ہوئے تھے اور تہجد ادا کرنا تھا، اور ایک مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ جس کو تہجد پڑھنا ہے وہ ایک نیند کا جھونکا لے لے، اور جب نیند کا جھونکا ہو جائے تو پھر وہ تہجد ادا کر سکتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بستر پر استراحت فرمایا، اور اسی اسنا میں آپ کی آنکھ لگی تو ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اے بایزید تم نے ہمارے لیے اس کے منہ کو پاک کیا، تم نے ہمارے لیے اس کے منہ کو پاک کیا تو ہم نے تمہارے لیے اس کے دل کو پاک کیا۔ سبحان اللہ، اے بایزید تم نے ہمارے لیے اس کے منہ کو پاک کیا ہے تو ہم نے تمہارے لیے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے، ہم نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دی ہے، اور ہم نے اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیا ہے، عمل صالح کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ بس یہ ہاتھی پہ غیبی سے آواز آنا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بیدار ہوتے ہیں اور جب مسجد میں جاتے ہیں، وہ نوجوان نماز مکمل کر چکا تھا، اس نے حضرت کو سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا اور حضرت نے کہا، اے نوجوان کیسے آنا ہوا، یہ وقت تو تہجد کا ہے، یہ وقت تو سونے کا ہے، اور تم مسجد میں آئے ہو، نماز ادا کر رکھے ہو۔ تو وہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتا ہے، اے بایزید جب اللہ نے خواب کے ذریعے سب کچھ بتا دیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اللہ نے خواب کے ذریعے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رکھے ہیں۔ اس لیے کسی دیوانے نے کیا ہی خوب کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ والوں کا فیضان ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ ولایت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور کئی رہزنوں کو اللہ تبارک و تعالی رہبر بنا دیتا ہے، اور کئی شرابیوں کو اللہ نمازی بنا دیتا ہے۔ ایسے تاریخ میں کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا فیضان بتاتے ہیں، اور ان کی نگاہ ولایت کا فیضان جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں ہر دنیا کے 4 دانگے عالم میں بٹتا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں تاکہ ان کی نگاہ ولایت کا صدقہ عطا ہو، ان کی نگاہ ولایت کا فیضان جاری و ساری ہو۔ تو آئیے بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو تبرک سے فارغ ہو چکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے محفل میں آپ لوگ آئے تاکہ اولیاء اللہ کی سیرت بھی معلوم ہو۔ آج کل اگر یہ محفل دوسرے نام سے موسوم کی جاتی، ناچ گانے کی اگر شاید کہ ہوتی تو شاید کہ مجمع وہاں تک چلا جاتا،
کہ سب کے سب کو آنے کی جو ہے توفیق ہو جاتی، لیکن اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کے نام سے محفل ہے اور لوگ بھی ماشاءاللہ تبرک سے فارغ ہوئے بہت سارے، لیکن چاہیے کہ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ جہاں پر نیاز کھائے ہیں ان کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت بھی پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو۔ یہ اولیاء اللہ کا الحمدللہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے الحمدللہ دین کی شمع کو روشن فرمایا ہے، اس لیے آج ہماری بستیاں شاد و آباد ہے۔ آج اللہ کے گھر سے یعنی کہ میناروں سے اذانوں کی آوازیں آ رکی ہے، آج مسلمان الحمدللہ سینہ سپر ہو کر کے چل رہا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے کہ جنہوں نے ایمان کی دولت اور جنہوں نے الحمدللہ اسلام کی شمع کو روشن فرمایا ہے۔ اگر بابا تاج الدین رحمت اللہ کی تعالیٰ نے یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے اس طریقے کا فیضان جاری نہ فرماتے اور ہند کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن نہ فرماتے، نہ جانے آج ہمارا کیا حال ہوا ہوتا۔ اس لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا فرمایا ہے جس جماعت میں اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کے حقانیت کی دلیل ہے کہ اسی میں اللہ نے اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا ہے۔ آئیے اہل سنت و جماعت میں دیکھ لیجئے کہ تاج الدین ہمارے پاس ہے، بدر الدین ہمارے پاس ہے، نجم الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، فرید الدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، نصیر الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، اور معین الدین ہمارے پاس ہے، اور محی الدین ہمارے پاس ہے۔ دین ہمارے پاس ہے، دین والے ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، ہم بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ ہم اپنی قسمتوں پر رشک کریں کہ اللہ نے اولیاء اللہ کی جماعت میں پیدا فرمایا اور جماعت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دامن کرم سے اچھی وابستگی عطا فرمائی، اور اولیاء اللہ کی غلامی کا پٹا اللہ نے ہمارے گلے میں ڈالا ہے۔ ہم میں کوئی قادری ہے، ہم میں کوئی چشتی ہے، ہم میں کوئی نقش بندی ہے، ہم میں کوئی سہر وردی ہے، ہم میں کوئی رفاعی ہے، ہم میں کوئی شاذلی ہے۔ لہذا اولیاء اللہ کے سلسلے کی کئی شاخیں ہیں کہ الحمدللہ ان اہل سنت و جماعت کی شاخوں میں کسی شاخ سے جا کر کے کسی کا شجرہ قادریت سے ملتا ہے، چشتیت سے ملتا ہے، نقش بندیت سے ملتا ہے، سہر وردیت سے ملتا ہے، اور یہ تمام کا جا کر کے مولا کائنات سید السادات حضرت علی سے جا ملتا ہے، اور ان سے جا کر کے الحمدللہ سرکار سے جا ملتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ جو ہے کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ جو ولی سے ملا وہ علی سے ملا، جو علی سے ملا وہ نبی سے ملا، جو نبی سے ملا وہ اللہ سے ملا، جو ولی سے کٹا وہ علی سے کٹا، جو علی سے کٹا وہ نبی سے کٹا، جو نبی سے کٹا وہ اللہ سے کٹا، جو ولی کو پہچانا وہ علی کو پہچانا، جو علی کو پہچانا وہ نبی کو پہچانا، اور جو نبی کو پہچانا وہ اللہ کو پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم فرماتے ہیں وصل مولا